إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک واقعہ میں مختصر بیان کرنے کو، بڑا لمبا ہے لیکن میں شارٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پاکستان کا واقعہ ہے، ایک مسلمان عورت، اس میں نام بھی لکھا ہوا ہے، اس کے شوہر کا نام، اس کا بیٹی کا، بیٹے کا، اور جس آدمی سے اس کا تعلق تھا اس کا بھی نام۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی اس نام کی ہو وہ برا سمجھ جائے یا لوگ اس کا صبح مذاق اڑانے لگے، تو اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، ایسے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے مضمون رانگ نمبر سے عزت کی بربادی تک۔ رانگ نمبر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ رانگ نمبر فون آتا ہے؟ نوجوان کہاں بیٹھے؟ آتا ہے کبھی کبھی؟ ہاں، آپ کے پاس نہیں، عورتوں کے پاس رانگ نمبر جاتا ہے، لگانے والے تو نوجوان ہوتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ عام طور سے 90% رانگ نمبر جان بوجھ کے آتا ہے، 10% بائی چانس آتا ہے، غلطی سے لگا ہوتا ہے۔ 90% جان بوجھ کر رات میں ایسے ایک رینڈم نمبر لگاتے ہیں، اگر کوئی آدمی اٹھا لے تو بھائی صاحب غلطی ہو گئی، رانگ نمبر رکھ دیا، اور اگر کوئی عورت اٹھا لے تو پھر بات چالو، کیا کر رہے ہیں، فالتو میں بات ہی کریں۔ اس طرح کا واقعہ ہوا۔ ایک عورت بڑی عزت دار عورت تھی، مسلم عورت تھی، اس کا شوہر بیچارہ کاروبار کرتا تھا، آفس سے آنا جانا اس کا تھا، اس کے 2 بچے تھے، ایک 18 سال کا بیٹا تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی 16-17 سال کی۔ اس کے گھر میں ایک موبائل تھی، موبائل میں رنگ بجتی ہے، آواز آتی ہے، وہ عورت فون اٹھاتی ہے، سامنے سے مرد کی آواز، اس نے کوئی رینڈم نام بتایا، فلاں آدمی سے بات کرنی ہے۔ اس عورت کو لگا کہ شاید کوئی اجنبی ہو، کہنے لگی وہ اس نام کا میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، ہاں میرے شوہر ہے، اگر کہو تو بات کروا دیں۔ وہ آدمی کہتا ہے آپ کے شوہر بھی ہیں؟ کہنے لگی ہاں میرے شوہر بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میں بچے والی عورت ہوں، 20 سال کے 18 سال کے میرے بچے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کس طرح سے یہ رانگ نمبر والے عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کس طرح سے اس نے بیوقوف بنایا، پورا لکھا ہوا اس کتاب میں۔ اس آدمی نے بیوقوف بنانا شروع کر دیا، کہنے لگا میڈم آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے 18 سال کے بچے ہیں، لیکن آپ کی آواز تو کسی اسٹوڈنٹ کی طرح لگ رہی ہے، کوئی طالب علم کی طرح لگ رہی ہے، کالج میں پڑھنے والی لڑکی کی طرح لگ رہی ہے، کم سن عورت کی طرح لگ رہی ہے۔ یہ کیسی تیر تھی، یہ کیسا وار تھا، جس وار سے، جس تیر سے عام طور سے عورتیں بچ نہیں پاتی ہیں، یہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ جب جوان اس آدمی نے اس کی تعریف کی، فوراً وہ عورت اس کی باتوں میں پھسل گئی، فوراً وہ عورت اس کی باتوں میں پھنس گئی، اب بات کرنے لگی، بات کرتے کرتے وقت ایسا گزر گیا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا، وقت گزر گیا، وقت گزر گیا۔ تھوڑی دیر میں شوہر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا، لگتا ہے میرے میاں جی گھر پہ چلے آئے، تشریف لے آئے، جلدی سے فون رکھو۔ رکھا، ایک دن ہوئی بات، بس دعا سلام پہچان، تھوڑی تعریف کیا، یہ چڑھ گئی، اور دوسرے دن صبح جیسے شوہر پھر آفس جاتا، بچے پڑھنے جاتے ہیں، پھر اس کا فون آتا ہے، پھر اس طرح سے بات ہونے لگتی ہے۔ بات ہوتے ہوتے ایک دن یہ آتا ہے کہ وہ آدمی فون پہ کہتا ہے فون پہ بڑی باتیں ہو گئی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے روبرو ہونا چاہتا ہوں۔ دونوں کو دلی محبت ہونے لگی۔ اس عورت نے کہا میرے گھر میں گھر سے باہر نکلنے کا کوئی رواج نہیں ہے، ہاں گھر کے اندر پردہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھر کی عورتیں باہر نہیں جایا کرتی ہیں، تم مجھ سے کیسے ملو گے، تم تو میرے گھر کے لیے اجنبی آدمی ہو۔ اس آدمی نے آئیڈیا دیا کہ ایسا کیجئے، آپ مارکیٹ
मार्केट में आइए, हम मार्केट में आपसे मिलते हैं, कोई चीज खरीदने के बहाने आ जाइए, हम आपसे मिलेंगे। उस औरत ने कहा मेरे घर में रिवाज नहीं, चलन नहीं कि औरतें मार्केट में जाएं, मैं मार्केट में नहीं आ सकती हूँ, लेकिन हाँ एक और मेरे पास तरकीब आइडिया है। औरत ने फिर आइडिया दिया, कहा आप मेरे शौहर से दोस्ती कर लीजिए, उससे आप दोस्ती कर लेंगे तो आप मेरे यहाँ दावत पे आइए, या आप हमारे शौहर को अपने यहाँ दावत पे बुलाइए, वो आपके यहाँ दावत पे जाएंगे तो फिर मैं आपको अपने दावत पे बुलाऊंगी। इस तरह से मिलने मिलाने का सिलसिला चालू रहेगा। ये प्लानिंग की गई दोनों की, किसकी? फोन से रॉन्ग नंबर बात करने वाले लोगों। प्लानिंग की गई। अब प्लानिंग के तहत उसने पता किया तेरे शौहर का नाम क्या है, पता किया, हाँ क्या काम करता, ऑफिस का आपको पूरा एड्रेस दे दिया, पहुंचा, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा बेहतरीन, मतलब दोस्ती इसको करनी थी, घर तक पहुंचना था, बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल किया दोस्ती की, और बहुत अच्छे से मिला जुला, तोहफे तहफ़ भी दिया। आज मिला, दूसरे दिन मिला, तीसरे दिन मिला, दोस्ती बढ़ती गई। जब उसको लगा कि अब तो ये मेरा दोस्त बन चुका है, तो एक दिन कहने लगा, ओ भाईजान अब हम तो दोस्त बन चुके हैं, आप मेरे घर पे दावत पे क्यों नहीं तशरीफ लाते? आइए मेरे घर पे, हम दावत करना चाहते हैं, कल भाभी को लेकर घर पे आइएगा। अब वो दोस्त बन चुका है, दोस्त कभी जल्दी इनकार नहीं करता। अब भाभी कहने पे चिंता भी नहीं है, दोस्त तो भाभी को कहेगा मेरी बीवी को, लेकिन वो भाभी के नीचे भी कुछ और था। तो कहने लगा, शौहर बड़ा सीधा साधा, कहने लगा मेरी बीवी किसी के यहाँ दावत खाने भी जल्दी नहीं जाती, आज तक मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ दावत अपनी बीवी को लेकर नहीं गया हूँ। मैं घर जाकर अपनी अहलिया से पूछूंगा, अगर वो तैयार होगी तो मैं कल तुम्हारे यहाँ दावत करने आऊंगा। कहा ठीक है। उसको पता था कि प्लान तो उसी का है, जवाब वहां में तो मिलने ही वाला था। घर में जाकर उसने जब पूछा अपने बीवी से कि हमारा दोस्त है, ये नाम है, सारा मैडम को पता है, ये नाम है, फला दोस्त है, फला कारोबार करता है, उसने मुझे दावत पे तुम्हारे साथ बच्चों के साथ बुलाया, क्या तुम चलोगी? बीवी फौरन कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, जब आपका दोस्त है, हम आपके दोस्त से बेवफाई क्यों करेंगे? आपका दोस्त है तो उसके साथ ताल्लुकात बना के रखने पड़ेंगे। और दो चूड़ी अपने शौहर को समझा दिया। शौहर बेचारा अभी मामले को भांप न पाया, लेकर अपने बच्चों को, बीवी को उसके घर गया। घर पे जब वो औरत पहुंचती है तो देखती है कि जिसपे दिन भर घंटों बात हुआ करती थी, वो आदमी भी शादीशुदा है, उसकी भी एक खूबसूरत बीवी है। उससे पूछती है तुम शादीशुदा हो? तुमने बताया नहीं। कहा जिस तरह तुम शादीशुदा ऐसे ही मैं भी शादीशुदा हूं, लेकिन रहने दो ये रिश्ते, तुम्हारा भी शौहर, तुम्हारे भी बच्चे, हमारी भी बीवी, हमारे भी बच्चे, इनको रहने दो, हम इंजॉय करते हैं, इंजॉय। ये मामला तय हो गया, दावत खा के घर वापस आ गए। अब जो एक दिन गुजरा तो औरत की मक्कारी देखो। औरत कहती है मियाँ जी आपके दोस्त ने दावत ली थी, हाँ आप कितने कंजूस निकल गए, आप क्यों नहीं ले लेते? ले लो दावत। वरना कहेगा कितनी कंजूस दोस्त है, मैंने खिलाया, इसने पूछा भी नहीं। दिमाग में बैठ गई उसके। फोन लगाया फौरन, हाँ भाई दावत ली थी, अच्छा अगले संडे को हमारे यहाँ तुम चले, फैमिली के साथ चले। कहा नहीं हमारी बीवी की तबीयत खराब है, मैं अकेले आऊँ। ठीक है कोई बात नहीं, अकेले आ जाना। अकेले आया अगले दिन, अगले संडे को, और दावत में क्या, वो दिली मोहब्बत जो थी एक दीदार में उसका पेट भर देखा, मिलना जुलना ऐसे चालू रहा। कुछ दिन और गुजरे, फोन पे बात हो रही है, बच्चे क्लास स्कूल जा चुके हैं, शौहर ऑफिस जा चुका है, फोन पे बात हो रही है। अब शैतानी वसवसा और वो गलत काम की तरफ शैतान ले जाना चाह रहा है। वो आदमी कहता है कि ओ औरत, हमने मिल भी लिया, हमने एक दूसरे को देख भी लिया, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। इशारा उसका इसकी इज्जत के साथ खेलने का था। औरत भी तजर्बेकार है, समझ गई बात, कहने लगी मेरा भी तो वही चाहत है, मैं भी वही तमन्ना रखती हूँ, मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ, लेकिन बात यह है कि मामला होगा कैसे? मेरे भी घर में बच्चे, शौहर, तुम्हारी बीवी भी हो, बच्चे भी हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। शौहर
لایا شام کو دو پاؤڈر دے کر چلا گیا، اس نے ملا بھی دیا دوا، چائے شام کو پی، شوہر بے ہوش، بچہ بے ہوش، بیٹی بے ہوش، بیٹا بے ہوش۔ اس شام کو 11 بجے آتا ہے، دونوں ملتے ہیں، دونوں پوری رات بات کرتے ہیں، اس کی عزت تار تار ہو گئی۔ ایک مسلمان نیک عورت سے فاحشہ بن گئی، ایک مسلمان غلط راہ پہ چلی گئی، ایک عورت خراب ہو گئی، اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر بیٹھی، بے وفا بن گئی، اپنے بچوں کو بھی خیال نہ کیا۔ یہ سلسلہ برابر ان کا چلتا رہا، ایک دو دن نہیں، مہینوں ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھی اس کو ایسا کرنا ہوتا، دن میں فون کر کے بتا دیتا آج میں آؤں گا، آج تم بے ہوش کر دینا۔ وہ عورت اپنی حوث کو پوری کرنے کے لیے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے شوہر اپنے بچوں کو بے ہوش کرنے والی دوا کھلا دیا کرتی تھی۔ لیکن شیطان کی چال کتنے دن چھپ سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین تو سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ ایک دن ہوا یہ کہ صبح دن کے وقت ابھی بچے اسکول جانے والے تھے، ماں کچن میں تھی اور فون کچن کے باہر تھا۔ فون وہ کرتا ہے جلدی بازی میں کہ آج میں پھر آؤں گا، آج تو کھلانا اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو ذرا زیادہ کھلا دینا، آج میں صبح فجر تک تیرے گھر پہ رہنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں، آج میں جلدی سے 1-2 گھنٹے میں نہیں جاؤں گا، آج میں رات بھر تیرے گھر میں رہوں گا۔ اتفاق سے وہ عورت کچن میں تھی اور موبائل باہر تھی، فون آتا ہے، بیٹی دیکھتی ہے، شاید ماموں چچا لوگوں کا فون آتا رہتا ہے، وہ لوگ ہوں گے، اس نے اٹھا لیا، ادھر سے کچھ بولی نہ، فون اٹھایا، ادھر سے وہ اتنا ہی کہتا ہے، او میڈم جی، او میری محبوبہ، آج تم اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو آج بے ہوش کرنے والی دوا زیادہ پلا دینا، آج رات بھر تیرے پاس رکنے کا ارادہ ہے۔ بیٹی نے کانوں سے سنا، بات پوری واضح ہو گئی، بیٹی 18 سال کی ہے، سب کچھ سمجھ گئی، اس کے ہاتھ سے نیچے موبائل گرتی ہے، پھوٹ جاتی ہے، ماں دوڑی دوڑی آتی ہے، بیٹا کیا بات ہے؟ کام میں کوئی بات نہیں، یہ موبائل ہاتھ سے گر گئی، پھوٹ گئی۔ اس نے کچھ ماں کو بتایا نہیں، کیونکہ وہ سوچنے لگی ابھی اگر پتا چلے گا تو ابا پتا نہیں کیا کر بیٹھیں گے، گھر میں ایک کوڑا مچ جائے گا، ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ اس لیے عورت اس بچی نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، برداشت کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے معاملہ دب جائے، میرے ذہن سے نکل جائے، میں بھول جاؤں، گھر کے کسی افراد کو پتہ نہ چلے۔ رات ہوتی ہے، وہ عورت ابھی نہیں جانتی کہ میری بیٹی کو پتہ چل چکا ہے، رات میں دودھ یا چائے میں ملا کر اپنے بچوں کو لا کر دیتی ہے، اپنے شوہر کو لا کر دیتی ہے۔ بیٹا اور شوہر تو نہیں جانتے تھے، بیٹے اور شوہر نے چائے نوش فرمائی، چند لمحے میں بے ہوش ہو گئے، اور بیٹی جانتی تھی، چپکے سے اس نے چائے اپنے چارپائی کے نیچے گرا دی، کئی بغل میں گرا دی، اس نے پی نہیں، اور رات ہو گئی۔ رات کو 11 بجے وہ دروازے پر بیل بجاتا ہے اور دروازہ کھولتی ہے، اندر وہ آتا ہے، اس نے جو فون میں سنا تھا اس آدمی کو وہ جانتی تھی، جو انکل بن کے اس کے گھر پہ آیا کرتا تھا، جو اس کے باپ کا دوست تھا، آج رات میں 11 بجے اس کی ماں کی عزت سے کھیلنے کے لیے گھر میں آ چکا ہے۔ ایک جوان بیٹی جانتی ہے، جوان بیٹی کا کلیجہ پھٹ گیا، اس نے چپکے سے وضو کیا اور مصلی بچھایا، اپنے کمرے میں دعا کرنے لگی، اللہ سے رونے لگی، اے اللہ میری ماں کو ہدایت دے، اے اللہ میری ماں کو سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ آج اس نے لفظ ماں کو بھی بے حرمت کر دیا، اے اللہ آج اس نے اپنے بچوں کو بھی نہ سوچا، اے اللہ آج ماں میرے بارے میں بھی سوچ نہ سکی کہ یہ جوان گھر میں بیٹی ہے، اگر سماج کو یہ بات پتہ چل جائے، کون اس بیٹی کو اپنے گھر میں دلہن بنا کے لے جائے گا، کون ان تانوں کو برداشت کر پائے گا، اور اگر کوئی مجھے شادی کر کے اپنے گھر لے بھی گیا تو کون تانوں کو برداشت کر پائے گا؟ تیری ماں یہ تھی، تیری ماں یہ تھی، اے اللہ میری ماں کو سوچ سمجھ دے، اے اللہ میرے باپ کی امانت کو تو بچا لے، اے اللہ میرے بھائی کا سر سماج میں جھکنے سے تو بچا لے۔ وہ رو رو کر ہچکیاں باندھ کر رات میں وہ لڑکی دعا کر رہی ہے، اللہ رب العالمین کو پکار رہی ہے، اس کے باپ کی نیند رونے کی وجہ سے کھل جاتی ہے، اس نے پلک کے لپٹ کے اٹھ کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی مصلی بچھا کر
بیٹی دعا مانگ ہوتی ہے تو باپ کہتا ہے او میری بیٹی تجھے کیا پریشانی ہے، بڑی دیر سے تو اتنا آنسو بہا رہی ہے، کیا تو اللہ سے مانگ رہی ہے، کیا تیرے سر میں کچھ درد ہے، کیا تجھے پریشانی ہے، اگر تو بیمار ہے بتا، ابھی ایمبولینس بلاؤں، ابھی تجھے ہاسپٹل لے کے جاؤں، تیرے بھائی کو جگاؤں، تیری امی کو بلاؤں، کچھ سر میں درد کچھ بدن میں درد ہو تو بیٹی بتا۔ بیٹی اپنے باپ کے سینے سے لگ کے رونے لگتی ہے، بتائے تو کیسے بتائے، اے ابا آپ کے پیٹھ پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں، بس روتی جا رہی ہے، باپ کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہے، او میری بیٹی کیا معاملہ ہے بتا تو دے۔ اتنے میں بھائی کی نیند بھی کھل گئی، بھائی بھی رونے لگا، اپنے بہن و باپ کو روتے ہوئے کہنے لگا او میری بہنا اگر پڑھائی میں کوئی دقت ہے میں تجھے ٹیوشن پڑھاؤں گا، میں تجھے ہیلپ کروں گا، میں تجھے سارے سبجیکٹ پڑھانے کی کوشش کروں گا، کل سے تو ماں کا ہاتھ نہ بٹانا، میں ماں کے کام کچن میں کر دیا کروں گا، میں تیرا سارا کام کر دیا کروں گا، لیکن چپ ہو جا چپ ہو جا۔ لیکن وہ بہن جس کے دل پر ایک گہرا زخم لگا، وہ زخم جتنا سوال ہو رہا ہے اتنا وہ بھائی اور باپ کے چہرے کو دیکھ کر رو رہی ہے۔ کل سماج میں یہ بات اگر پھیل گئی تو میرا بھائی ٹوٹ گیا، اس کی عزت برباد، میرا گھر اجڑ جائے گا، برداشت کرنا چاہتی ہے نہیں کر پاتی ہے۔ اتنے میں باپ کو برداشت نہ ہوا، سوچا چلو اس کی ماں کو بلاؤں، ہو سکتا کوئی عورتوں والی بات ہو جو مجھے بتا نہ پا رہی ہو سکتا اپنی ماں کو بتائے۔ وہ جیسے ہی قدم اپنا دروازے کے باہر ڈالنا چاہتا ہے، صحن میں جانا چاہتا ہے، کچن کی طرف جانا چاہتا ہے، بیٹی لپٹ کے پکڑ لیتی ہے، ابا باہر نہ جائیں، ابا باہر قدم نہ رکھیں۔ کہا بیٹی کیا بات ہے، کہا ابا میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس آپ یہی تشریف رکھیں، میرا واسطہ، آپ مجھے اگر محبت کرتے ہو تو گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، گھر سے باہر قدم نہ رکھنا۔ باپ کو کچھ خدشہ ہوا کہ معاملہ کچھ گمبھیر ہے، اس نے زبردستی باہر قدم رکھا تو اپنے اس دوست کو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، دروازہ بند کر کے عورت اس کی طرف بڑھتی ہوئی آتی ہے، کچن میں صحن میں دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ شوہر گھبرایا، ابھی رویا ہے بیوی اپنی بیٹی کے کندھوں کو لے کر آنسو بہایا ہے، اپنی بیوی سے پوچھنے لگتا ہے یہ میرا دوست رات کے اس وقت میں اندھیرے میں تیرے گھر میں میرے گھر میں کیوں آیا تھا؟ وہ عورت بہانہ بناتی ہے، فوراً کہنے لگتی ہے وہ آیا تھا ادھر سے گزر رہا تھا، کہنے لگا کیوں نہ ان کے گھر اپنے دوست کے ہاں ہو کر گزر جاؤں، تو آیا ابھی آیا تھا 5 منٹ ہوا ہے، ایک کپ چائے پی کے چلا گیا ہے، تو کہا مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا میں نے آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہا، میں نے چاہا کہ آپ کو نہ جگاؤں، آپ دن بھر آفس میں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ عورتوں کی چالاکیاں، یہ عورتوں کی مکاریاں ہوا کرتی ہیں، اللہ ایسی عورتوں سے ہر شوہر کو بچائے، ہر شوہر کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ شوہر کے سامنے جب یہ ماں جھوٹ بولنے لگی تو بیٹی رو کر اپنی ماں سے کہنے لگی اماں وہ جھوٹ اب مت زیادہ بولو، کہیں آسمان نہ پھٹ جائے، کہیں چھت کی دیوار نہ گر جائے، کہیں زمین میں آپ کو دھسا نہ دیا جائے، اماں جان ابھی بھی سدھر جاؤ۔ اماں کو کچھ خدشہ ہوا کہ معاملہ تو لگ رہا ہے جان گئی ہے، بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے اے بیٹی کیا تو بک رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہنے لگی ماں میں ساری کہانی جانتی ہوں، میں نے کب چائے نہیں پی ہے، دیکھو بیڈ کے نیچے میں نے چائے پھینک دی تھی، آج ابا کو آپ نے بے ہوش کیا، آج بھائی کو آپ نے بے ہوش کیا، کب سے آپ کا یہ چل رہا ہے ہم لوگوں کو نہیں پتا۔ ساری کہانی کھول کے رکھ دی گئی۔ اب وہ عورت گھر میں کرے کیا؟ شوہر بیچارہ اپنے بچوں کی وجہ سے طلاق بھی نہیں دے رہا ہے کہ طلاق دیں گے اتنے بڑے بڑے بچے کہاں جائیں گے، آپ کوئی دوسری عورت سے شادی میں کیسے کروں گا، ان کی شادی کی عمر ہو گئی۔ صبح ہوتی ہے، بیٹا سے باپ کہتا بیٹا اپنی بہن کو بولو ناشتہ بنائے، میں ایسی عورت کے ہاتھ کا ناشتہ کھا نہیں سکتا جس نے میری عزت کو نیلام کیا، جس نے ان جوان بچوں کی عزت و آبرو سماج میں ان کی عزت کا خیال نہ کیا۔ اے بیٹا اپنی بہن سے کہو تھوڑا ہلکا ناشتہ بنائے، بھوک نہیں لگی ہے۔ بہن نے روتے روتے بھائی کے لیے اور بیٹے اپنے باپ کے لیے ناشتہ بنایا، کھلایا، باپ نے کھایا، بھائی بھی کھایا، بھائی اپنے بہن
बच्चे, बेटी खाना बनाती, भाई खाता, शौहर खाता, ऐसे दिन गुजरते गए। मोहल्ले के लोगों को बात पता चल गई, सारे लोग उसको थू थू करने लगे, सारे लोगों ने उसको बाइकआउट कर दिया। रिश्तेदारों की औरतों ने अपनी बेटियों को उससे मिलने से मना कर दिया, गंदी औरतों से ना मिलो, तुम्हारी भी तहजीब खराब हो जाएगी। एक दिन वो औरत अपने बच्चों को और अपने शौहर को सुना के कह रही है कि इस तरह की जिंदगी से तो मुझे मर जाना बेहतर है, मैं मर जाती तो ठीक होता। शौहर मुझे नहीं मां बुलाता, भी मेरा बच्चा मुझे नहीं बुलाता, मेरी बेटी मुझे नहीं बुलाती। हाँ, वक्त में खाना बेटी दे देती है, बेटा खाना दे देता है, लेकिन बुलाता कोई नहीं, प्यार से कोई बात नहीं करता है। जब मरने की बात कहती है तो बेटा कान में आवाज, माँ की आत्महत्या की जाती है। बेटा फौरन पुकार के कहता है, अभी तो कहते हैं कि मर जाएंगे, अभी तो कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ये सारा काम आपने कर डाला अम्मी जान, आपने सब न सोचा। अभी आप कहती हो कि मर जाऊं, दुनिया से चली जाऊं, अगर मरने के बाद भी आपको चैन न मिला, सुकून न मिला कि बच्चों के साथ मैंने क्या किया, अपने शौहर के साथ मैंने क्या किया, तो आप कहाँ जाओगी? मरने के बाद तो तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। अम्मी तौबा कर लो, अम्मी ये घर आदतें छोड़ दो। मेरे भाइयों, एक औरत गलती को मान जाए, समझो तौबा कर ली, लेकिन औरत जल्दी गलती नहीं मानती है, बड़ी जिद्दी किस्म की मखलूक हुआ करती है, वो गलती नहीं मानती। आखिरकार तलाक तक नौबत पहुंच गई, जवान बेटों के सीने पर छुरी चल गई, एक घर बर्बाद हो गया, समाज में इज्जत नीलाम हो गई। किस लिए? एक रॉन्ग नंबर से मामला हुआ। इसलिए मुसन्निफ मौलवी इसका उन्मान डालता है, रॉन्ग नंबर से इज्जत की बर्बादी तक, घर बर्बाद हो गया, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। आप सोचो समाज में उन बच्चों को कैसे जीने का मौका मिलेगा? लोग उसको ताना देंगे, लोग उन्हें बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे, तेरी माँ ऐसी, तेरी बाप ऐसा, बहुत बुरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसलिए ये कदम उठाने से पहले कोई भी औरत ये सोच ले, मेरे घर में भाई है तो कैसे सीना तान के, कैसे सर उठा के वो जिएगा, मेरा बाप है उसको मेरी इस करतूत से मेरा भाई, मेरा बाप कैसे जिएगा, ये मेरे शौहर के दिल पर क्या बीतेगी, ये चीजें सोच लिया करें इस कदम उठाने से पहले। इस घिनौने जुर्म से बचे। ये मोबाइल है, मोबाइल वबाले जान आजकल बन चुका है। अभी शेख ने मुझे लिख कर दिया कि मौलाना एक गेम जो चला है फ्री फायर, और इसके बारे में बता दीजिए। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, आज इस गेम की लत ऐसी लगी है कि इसके आगे शराब की लत भी खराब है, इसके आगे शराब की लत भी खराब है, इसके आगे लोग बड़े बड़े लत को छोड़ चुके हैं, लेकिन ये गेम रात भर गेम खेल रहे हैं, रात भर मोबाइल से चिपके हुए हैं। और वाकया तो ये हुआ, जो इस तरह के गेम खेलते हैं, यानी फायरिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, वाकया ऐसा भी हुआ है कि गेम खेलते खेलते दिमाग पर वही गन सवार, दिमाग पर वही मारधार सवार, बाप ने जब मना किया कि बेटा ये गेम न खेलो, एक शख्स ने अपने बाप को भी कत्ल कर दिया था इसी गेम की वजह से। मेरे दोस्तों, इस गेम से बाज आ जाओ। जायज नाजायज की बात तो बात की बात है, वो तो जायज है ही नहीं, सवाल ही नहीं हो सकता है, उसमें आपका कोई फायदा नहीं, टाइम आपका खराब होगा, जिंदगी आपकी खराब होगी, सोच आपकी खराब होगी, दिमाग आपका खराब होगा। इसलिए इस तरह के गेमों में अपनी जिंदगी बर्बाद न करो। मोबाइल का सही यूज करना चाहते हो तो न जाने कितनी अच्छी चीजें मोबाइल में पड़ी है, यूट्यूब पे कितने ऐसे उलमा की तकरीरें पड़ी है, अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी है, वो देखो टाइम निकाल कर, सवाल जवाब के सेशन पड़े हैं, एपिसोड क्लिप्स पड़ी है, वो चीजें देखो, उससे आपकी जिंदगी में इस्लाम आएगा, दीन की तालीमात आएंगी। इन खुराफात के पीछे न पड़ो, मोबाइल को मोबाइल की तरह इस्तेमाल करो, उसके एडिक्ट न बनो, उसके कीड़े न बनो, उसकी लत अपनी जिंदगी में न लाओ, और न पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। और यही होगा जो एक औरत की जिंदगी में हुआ, एक की वजह से घर बर्बाद हुआ। आज भी होता है, जब किसी घर में कोई लड़का ये काम करता है तो पूरा घर सर नीचे कर लेता है, कोई लड़की करती है तो पूरा समाज उस घर के लोगों पर बदनुमा धाक और धब्बा लगाता है। अल्लाह ने फरमाया वला यज़नीन, ज़िना न करें, आप इसका वादा करें। सवा 4
اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں نے ابھی 3 چیز بتائی، 3 چیزوں کا وعدہ۔ نمبر 1 شرک نہ کریں، نمبر 2 چوری نہ کریں، نمبر 3 زنا نہ کریں، نمبر 4 ولا یقتلن اولادہن۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے عورتوں یہ وعدہ کرو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ کام کرتی ہے عورت؟ کوئی عورت اپنے بچے کو قتل کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے نا، نہیں جانتے ہم، کرتی ہیں۔ ایبورشن ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دوائیں کھائی جاتی کہ نہیں کھائی جاتی؟ یہ قتل ہے بچوں کا۔ اسلام نے وعدہ لیا کہ کوئی مسلمان عورت اپنے بچوں کو قتل نہ کرے، یہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے 6001، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الذنب اعظم، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پوچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑوسن کے ساتھ غلط کام کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس ڈر سے اپنے بچے کو مار ڈالنا کہ بڑا ہوگا تمہارا خرچہ ہوگا، بڑا ہوگا تو خرچہ بڑھ جائے گا۔ اس ڈر سے بچے کو قتل کر دینا یا دوا کھا کے بچے ہی نہ پیدا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام کبیرہ گناہ میں سے پورا۔ آج مسلمان یہ گناہ کر رہے ہیں، عورتیں کر رہی ہیں، شوہر کی سہمتی سے کر رہی ہیں اور شوہروں کو منا رہی ہیں۔ کیوں؟ اونلی فار انجوائے، بس انجوائے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی وعدہ لیا جا رہا ہے کہ بچوں کو قتل نہ کریں۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ۔ اور اے نبی یہ بھی وعدہ لے کہ کوئی عورت کسی پر الزام نہ لگائے، کسی پر جھوٹ تہمت نہ باندھے، چاہے وہ اپنے شوہر پر الزام نہ لگائے، غیروں پر الزام نہ لگائے، جھوٹ نہ بولا کرے، کسی کے اوپر تہمت ترازی نہ کرے، الزام نہ لگائے۔ اور اے نبی یہ بھی وعدہ کیجئے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ آپ کی عورتیں مخالفت نہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی عورتوں سے یہ وعدہ لیتے تھے کہ اے عورتوں اسلام قبول کر رہی ہو، آج کے بعد سے تم میری مخالفت نہیں کرو گی، میری فرما برداری کرو گی، میری نافرمانی نہیں کرو گی۔ ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب الجنائز 1253 نمبر کی روایت موجود ہے۔ ایک عورت، اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، گھر میں کسی کا انتقال قریبی آدمی کا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہو گئی۔ اس کو لوگوں نے لے جا کے دفن کر دیا، رونے لگی، بہت روئی، قبر پہ جا کے ہاتھ پٹک پٹک کے رونے لگی، نوحہ کر کر کے۔ پیارے نبی کا ادھر سے گزر ہوا، اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا اے عورت جو یہ تم کام کر رہی ہو، نوحہ کر رہی ہو، اپنے بالوں کو بکھیر رہی ہو، زور زور سے رو رہی ہو، قبر پہ ہاتھ پٹک رہی ہو، یہ نوحہ کہا جاتا ہے، یہ نہ کرو، صبر کرو۔ اس عورت نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں، جواب کیا دیتی ہے؟ چل چل اپنا راستہ لے، تیرے گھر میں ہوا ہوتا تو تجھے پتا چلتا، میرے گھر میں میرا قریبی کوئی چلا گیا، میں نہیں روؤں گی تو کون روئے گا؟ بڑا آیا ہے نصیحت کرنے، چل چل اپنا راستہ نہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جواب مل گیا، اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، آپ نے اس کو کچھ جواب نہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس عورت کو معلوم ہوا، بتایا گیا کہ تم نے جس کو اس طرح کی بات کہی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عورت بہت پچھتاتی ہے، اللہ کے نبی کے گھر پہ جاتی ہے، اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلتے ہیں، بتا عورت کیا بات ہے؟ کہنے لگی ہے اللہ کے نبی میں بڑے غم میں تھی، میں بڑی تکلیف میں تھی، مجھے سمجھ نہ آیا کہ آپ کو میں پہچان نہ سکی، اے پیارے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو پہلے جھٹکے کے وقت کیا جاتا ہے، جب آدمی کو غم ہو، فوراً اسی وقت جو آدمی صبر کر لے اسی کو اصلی صبر کہا جاتا ہے۔ جب غم ہلکا ہو گیا تب آدمی تو آٹومیٹک صبر کرے گا۔ اسلام میں تو کہا گیا جب تمہیں تکلیف پہنچے اسی وقت صبر کرو، نوحہ نہ کرو، زیادہ تیز سے چلاؤ نہ، اپنے بالوں کو بکھورو نہ، اپنے چہرے پہ ہاتھ نہ مارو، رو پیٹو نہ زیادہ، آنکھ سے آنسو بہ جائے کوئی بات نہیں، آنسو گر جائے کوئی بات نہیں، لیکن نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، ماتم کرنا
کہیے عورتوں سے کہ آپ کی مخالفت نہ کرے، آپ کی نافرمانی نہ کرے۔ مسند احمد کی ایک حدیث سناتا ہوں، 1661 نمبر کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو 4 کام کرنے کے لیے کہا اور کہا یہ 4 کام کریں جنت میں جائیں گے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، یاد رکھیں۔ 8 دروازے جنت میں بنے ہوئے، پیارے نبی فرماتے ہیں عورت 4 کام کرے 8 دروازے اس کے لیے اوپن رہیں گے، 8 دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے، جس سے جانا چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ کون سا؟ پیارے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، رمضان کے مقدس روزوں کو رکھنے لگے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے لگے، خود کی عزت کی حفاظت کرنے لگے، قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب شئت، اس عورت سے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے بنے ہوئے ہیں، جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ کام 4 ہے، دروازے 8 کھولے جا رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے، عزت کی حفاظت کرنی ہے، شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، 8 دروازے کھلیں گے۔ یہ کام عورتوں کو کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے عورتوں کا مقام اور ان کا کام کے موضوع پر کچھ باتیں رکھی، جس میں ضمن بہت ساری باتیں آئیں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم مردوں کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور عورتوں کو مردوں کے حقوق ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کو توفیق دے اللہ رب العالمین، اپنے شوہر کی فرما برداری کر سکے، خود کی عزت کی حفاظت کر سکے، نماز کے پابند بن سکے، روزہ رمضان کی روزوں کو رکھ سکے۔ اللہ رب العالمین نیک راستے پر سب کو چلا۔ الہ العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، جو صحیح ہے، اچھی ہے، صحیح ہے، اللہ رب العالمین ان کو قبول فرما۔ جو غلطی ہے میری اور شیطان کی طرف سے ہے، پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے جلسے کو قبول فرما، مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم مسجد کی تعمیر کو تو تاج حیات باقی رکھ، ہماری نسلوں تک باقی رکھ، تاکہ اس میں لوگ عبادت کرتے رہیں۔ جو لوگ بھی اس میں حصہ لیں، رب العالمین تو ان کو ثواب عطا فرماتا رہا، ان کے انتقال کے بعد، ان کے جانے کے بعد بھی ان کے تو انہیں ثواب صدقہ جاریہ کے طور پر عطا فرماتا رہا۔ مولا کریم جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کے مال میں بڑھوتری عطا فرما، اگر وہ قرض دار ہیں تو رب العالمین ان کے قرض کو ادا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کورونا کا جو دور چل رہا ہے اس کو اللہ ہم سے دور کر دے، ہماری زندگی آسان بنا دے، روزیوں میں برکت عطا فرما دے، نیکیوں میں اعمال کو صالحہ بنا دے۔ رب العالمین